سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے 178 ووٹ لے کر قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد کہا ہے کہ حکومت نے انتخابات میں مکمل شفافیت یقینی بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 38 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت فورم کے چیئرمین نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے کی جانے والی تبدیلیوں سے مقبوضہ وادی میں زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے۔ بھارت میں احتجاجی کسانوں نے اپنے احتجاج کے 100ویں دن نئی دہلی جانے والی بڑی شاہراہوں کو بند کر دیا ہے اور آج اپنے احتجاج کے دن کو یوم سیاہ قرار دیا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم پر اعتماد کی قرارداد کے حق میں 178 ووٹ آئے۔ اسپیکر نے اپنی رولنگ میں کہا کہ نتائج کے مطابق وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے اور انہیں ایوان زیریں کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے۔ اسپیکر کے نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے ارکان اور لابی میں موجود تحریک انصاف کے مداحوں نے ڈیسک بجائے۔ اس موقع پر اسپیکر نے کہا کہ وزیر اعظم نے 2018 میں 176 ووٹ حاصل کیے تھے جب وہ قائد ایوان منتخب ہوئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے انتخابات میں مکمل شفافیت یقینی بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کرائی جائیں گی تاکہ کوئی بھی انتخابات کی ساخت پر انگلی نہ اٹھا سکے اور نتائج سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنا رائے دہی کا حق حاصل کریں۔ سینٹ کے حالیہ انتخابات میں بددیانتی کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ خفیہ اداروں سے بریفنگ لیں کہ ووٹ خریدنے کے لیے کتنی رقم استعمال کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا، سب سے زیادہ اس وقت میری حکومت ایک ہی چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کریں۔ اس کے لیے ہم بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے آنے والے دنوں میں، جس میں کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو سارا نچلا طبقہ ہے ان کو سبسڈائز کریں، اپنے احساس پروگرام کے ذریعے ان کو ڈائریکٹلی ہم فنڈ کریں۔ حکمران جماعت اور اس کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایم کے رہنما خالد مقبول نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی جماعتیں وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم اپنے تبدیلی کے نظریے کو حقیقت میں بدل دیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے معیشت کو مستحکم کرنے اور ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے وزیر اعظم کے اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی مستحکم خارجہ پالیسی کے باعث اہم ملک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ بین الصوبائی رابطے کی وزیر فہمیدہ مرزا نے بھی وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ چاروں صوبوں سے تمام اتحادی جماعتوں نے ایک بار پھر وزیر اعظم کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے انتخابی، عدالتی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ الیکشن کمیشن سینٹ انتخابات کے حوالے سے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کی وائرل ہونے والی ویڈیو کے معاملے کی جمعرات کو سماعت کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ قمر شوذب اور فاروق حبیب نے معاملے کی چھان بین کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دی تھی۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق کمیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری کی اس درخواست کی بھی سماعت کرے گا جس میں انہوں نے سینٹ کے حالیہ انتخابات میں مبینہ بدعنوانیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 38 افراد جاں بحق اور 1714 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق وائرس سے متاثرہ اب تک 5,58,210 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے متعلقہ حکام کو اگلے ماہ 300 میگا واٹ کے بالاکوٹ پن بجلی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت خیبر پختونخوا میں بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آبی وسائل کا مؤثر استعمال یقینی بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ محمود خان نے کہا کہ یہ منصوبہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مالیاتی تعاون سے 85 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف پنجاب نے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے تعاون سے خواتین کے عالمی دن کے سلسلے میں صنف کی بنیاد پر تشدد کی روک تھام کے موضوع پر ایک خصوصی سیمینار کا اہتمام کیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر نے کہا کہ ماہرین تعلیم، سول سوسائٹی اور سرکاری اداروں کو پاکستان میں خواتین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اتھارٹی کے کام پر روشنی ڈالی اور صنف کی بنیاد پر تشدد کی روک تھام سے متعلق پنجاب حکومت کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت فورم کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے کی جانے والی تبدیلیوں سے مقبوضہ وادی میں زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے اور جلد یا بدیر کشمیر کا تنازع حل ہوگا۔ میر وائز عمر فاروق نے جو بدستور گھر پر نظر بند ہیں سری نگر میں ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ گزشتہ 19 ماہ سے نظر بند ہیں اور انہیں لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ادھر قابض بھارتی فوج نے آج ضلع شوپیاں میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کی اور گھر گھر تلاشی لی۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے اپنے احتجاج کے 100ویں دن آج نئی دہلی جانے والی بڑی شاہراہوں کو بند کر دیا ہے اور آج اپنے احتجاج کے دن کو یوم سیاہ قرار دیا ہے۔ مختلف کسان تنظیموں کی نمائندہ جماعت سنیکت کسان نے شاہراہوں کو بند کرنے اور بڑی شاہراہوں کے قریب ٹول پلازوں کو کھلا رکھنے کی اپیل کی تھی جنہیں بند کیا جائے گا اور ملک بھر میں سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر سیاہ جھنڈے لہرائے جائیں گے۔ میانمار میں فوج کی جانب سے مظاہرین کے خلاف پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور و خوض کے لیے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کسی متفقہ فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ امریکہ اور 15 رکنی ادارے کے ایک اور رکن ملک کی جانب سے میانمار میں شدید انسانی بحران کی روک تھام کی اپیلوں کے باوجود سلامتی کونسل کا اجلاس کسی متفقہ بیان کے بغیر اختتام پذیر ہوا۔ اس سے پہلے روس اور چین نے معاملے میں عدم مداخلت کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے میانمار کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو اس کا داخلی معاملہ قرار دیا۔ میانمار کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ کرسچین برگنر نے سلامتی کونسل کے رکن ملکوں سے فوری اقدام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ متاثرہ ملک میں لوگوں کی امیدیں بتدریج دم توڑ رہی ہیں۔ سعودی عرب کی زیر کمان اتحاد نے آج حوثی باغیوں کی طرف جنوبی شہروں خامس مشہد اور جوزان کی طرف داغے گئے بموں سے لدے 2 ڈرون طیاروں کو مار گرایا ہے۔ اتحادی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 8 ڈرون طیارے گرائے ہیں۔ ادھر اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اتحادی فوج مروجہ عالمی انسانی حقوق کے مطابق شہریوں اور شہری اہداف کے تحفظ کے لیے تمام ضروری پیشہ ورانہ لائحہ عمل پر عمل درآمد جاری رکھے گی۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں ایک ریستوران کے باہر خودکش کار بم دھماکے میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ کسی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں جاری ڈیوس کپ ورلڈ گروپ 1 مقابلوں کے دوسرے اور آخری روز ڈبل کیٹیگری میں آج پاکستان کے اعصام الحق اور عقیل خان کا مقابلہ جاپان کے شنتارو موچیزوکی اور ویتاناوکی یاسوزو سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل سنگل مقابلوں میں جاپان نے پاکستان کو 2-0 سے ہرا دیا تھا۔ ریڈیو پاکستان آج 30 سے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ہفتہ وار سلسلے تحریک پاکستان کے تحت ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ شام 4:30 بجے ایک اور قومی پروگرام میں گلوکارہ مالا کی برسی کے سلسلے میں موسیقی کا فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم اس عرصے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور پوٹھوار کے خطے میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 32، کوئٹہ اور پشاور 24، گلگت 16، مری 14، مظفر آباد 25 اور راولا کوٹ 16 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، اننت ناگ، شوپیاں، پلوامہ، بارہ مولہ اور لیہ میں مطلع ابر آلود، جبکہ جموں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر، بارہ مولہ اور پلوامہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 27، لیہ 0، اننت ناگ اور شوپیاں 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے 178 ووٹ لے کر قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ وزیراعظم نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد کہا ہے کہ حکومت نے انتخابات میں مکمل شفافیت یقینی بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے پر وزیراعظم کو مبارکباد دی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 38 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت فورم کے چیئرمین نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے کی جانے والی تبدیلیوں سے مقبوضہ وادی میں زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے۔ بھارت میں احتجاجی کسانوں نے اپنے احتجاج کے 100ویں دن نئی دہلی جانے والی بڑی شاہراہوں کو بند کر دیا ہے اور آج اپنے احتجاج کے دن کو یوم سیاہ قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ